بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی محاور بہنوں، ہمارے اس تفسیر کے درس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، سورہ صافات کی تفسیر، اس کا ترجمہ چل رہا تھا۔ کل ہم پہنچے تھے آیت نمبر 37 پر۔ آج ہم نے وہاں سے لے کر کے 38 سے لے کر کے آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں یہ 60 کے قریب انشاءاللہ انہی آیات کا ترجمہ، معنی مختصر، تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، کل بات چل رہی تھی کہ جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے رسول جو ہم نے بھیجا تو اس کی بات نہیں مانی، استہزاء مذاق کیا، ہمارے رسول تم کو ایمان کی دعوت دیتے تو تم ایمان لانے سے انکار کرتے، اور مردہ ہونے پر حساب کتاب کی خبر دیتے تو کہتے شاعر و مجنون کا کلام ہے۔ چلو، دنیا میں جو تم نے حرکتیں کی ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، اس جہنم میں جاؤ اور دردناک عذاب کا مزہ چکھو۔ بات ہی ختم نہیں ہو گئی کہ ہاں تم نے انکار دیا، مرنے کے بعد تم سے میں نے پوچھ لیا، نہیں، اب دنیا میں جو تو نے حرکتیں کی ہیں، کفر کی، شرک کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری قوم کا ایک رسول بھیجا، اللہ کے رسول نے تمہیں بہت ہی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ جھٹلانے لگے۔ اب اس عذاب کا مزہ تم کو چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور اتنا یاد رکھنا، تمہیں اتنا ہی سزا دی جائے گی انہی گناہوں کی جو تم نے کیا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ ہم غیروں کو گناہ تم پر ڈال دیں
تمہارے جرم سے زیادہ ہم سزا تم کو دیں؟ نہیں، ہم ظلم نہیں کریں گے. جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اس کیے کرائے کا پورا اس کیے کرائے کی پوری سزا اب تم کو دیں گے اور عذاب کا مزہ چکھو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. تم کو جو بدلہ دیا جائے گا تمہارے کرتوت کا، تم نے جو غلط حرکتیں کی ہیں، کفر کی، شرک کی، انبیاء کے اہل ایمان کو ستانے کی، تو جو تم نے جرم کیا ہے انہیں جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. کسی اور جرم کی سزا اللہ جو تم نے نہ کیا ہو تمہیں نہیں دے گا. الا عباد اللہ المخلصین. ہاں، حشر کے میدان میں جو اللہ تعالیٰ کے مخلصین چنندہ بندے ہیں، جو ایمان لائے، اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے، اللہ کی کتاب آئی تو کتاب پر ایمان لائے، نبی آئے تو نبی کی تصدیق کی، عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے، نہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، نہ ظالم انسانوں کے بہکاوے میں آئے. جو مخلص تھے، جو شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. الا عباد اللہ المخلصین. سب کو جہنم کے عذاب میں جانا ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے. الا عباد اللہ المخلصین. اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے جو ہیں وہی آج اللہ کے عذاب سے بچیں گے. اولئک لہم رزق معلوم. انہی کے لیے اعلیٰ درجے کی رزق بھی ہیں. اولئک لہم رزق معلوم. ان کے لیے بڑے عالی شان رزق ہیں، ہر قسم کے کھانے پینے کے سامان ہیں، لباس کا انتظام ہے، ہر آسائش کا سامان آج ان کے لیے ہے. جس سے کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. صبح شام 24 گھنٹے جنتی رزق ان کو ملتا رہے گا. وہ بڑے فائدے میں ہیں. اور کھانے پینے رزق کے ساتھ اللہ نے فرمایا فواکہ ہو، ان کو طرح طرح کے میوے جات، فواکہ فروٹ سے بھی ملیں گے. جنت میں ہر وقت ہر قسم کی پسندیدہ ان کو غذا ملے گی، اور غذا کے علاوہ فواکہ بھی اللہ طرح طرح کے فروٹس، فواکہ میوے جات اللہ ان کو دیں گے. وہ مکرمون، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تو کس قدر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. فواکہ ہو، فواکہ رزق ہے، ہر قسم کا رزق، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے اوپر ہر قسم کے فواکہ میوے جات، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مکرمون، بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازے جائیں گے، بڑی عزت افزائی ان کی جائے گی. فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت کے اندر وہ ہوں گے. ہر قدم پر جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اور نعمتیں بھی کیسی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فی جنات النعیم، بڑی نعمتوں والی جنت اور باغات میں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں
وہ نعمتیں بھی کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمتیں دیکھی نہ ہوگی، ولا اذن سمعت، اور کبھی اپنے کانوں سے ایسی نعمتوں کے بارے میں کچھ سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بھی نعمتیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، آدمی کی دماغ عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی، سوچ اور سمجھ سے بھی بالا اور اعلیٰ درجے کی نعمتیں ان کو دی جائے گی جنت میں۔ قرآن مجید کے اندر ہے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ کسی انسان نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، فواکہ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، اور بہترین قسم میں شہری صوفے لگے ہوں گے اور ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، بڑے ہی اعلیٰ درجے کی مجلس ہوگی۔ آپ اس کو صوفہ سمجھیں، پرانے تو مشہری کہا جاتا تھا، آج فرنیچر سمجھیں، لیکن نام وہی ہوگا، نام تو وہی ہوگا، لیکن کوالٹی میں اتنے اونچے ہوں گے کہ دنیا میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی مجلس اللہ تعالیٰ کرے گے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا جس اعلیٰ درجے کی ان کی بیٹھک ہوگی، اور سیٹنگ کیا ہوگی صوفے کی، مجلس کی، متقابلین۔ اللہ اس طرح سے اس کو تیار کروائے گا کہ جب مجلس میں کتنے بھی لوگ آ جائیں تو سب کا ایک دوسرے سے سامنا ہوگا، ایسے جھانکنے کی، ادھر ادھر گردن گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ متقابلین، ہر ایک معلوم پڑا کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے سامنے چہرہ ہوگا۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور جب مجلس سجے گی، مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ فرماتے یطاف علیہم، ایسے اعلیٰ درجے کی شراب حور و غلمان لا کر کے پیش کریں گے، من معین، وہ بھی بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اہل جنت کو غلمان، حور، خدام جو جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا جنتی کو، جب اس سے اس کی خدمت گزار بچے، حوریں جب شراب لا کر کے دیں گے تو اللہ فرماتے ایسے نہیں کہ ایسے اونڈیل کر دے دیں، اعلیٰ درجے کی شراب کی نہر جاری ہوگی۔ خمر لذت للشاربین، ایسے بہتی ہوئی نہر ہوگی شراب کی، حور و غلمان، خدام وہ بھریں گے اسی بہتے ہوئے چشمے سے، اور تازہ تازہ لا کر کے دے دیں گے۔ اور جب وہ شراب پئیں گے تو اللہ نے فرمایا بیضاء، سفید ہوگی، شراب سفید ہوگی، لذت للشاربین،
پینے والوں کو بڑی لذت محسوس ہوگی، عجیب و غریب کا ٹیسٹ ہوگا اس کا، دل باغ باغ ہوگا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول یعنی ان کی عقل ختم نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں شراب پیتا ہے انسان، شراب پینے کے چند ہی منٹ کے بعد پاگل ہو جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، آنکھیں، چہرہ بدل جاتا ہے، گر جاتا ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، چلتا ہے تو سیدھے چل نہیں پاتا، بکواس، گالی گلوچ، فضول، بے شرمی اور بے حیائی کی، حماقت کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اپنی عقل کھو چکا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جنتیوں کو شراب ملے گی، لا فیہا غول، اس میں کوئی غول نہیں ہوگا، یعنی اس کے پینے کے بعد عقل میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، عقل خراب نہیں ہوگی، عقل میں پردہ نہیں پڑے گا، گندگی حرکتیں نہیں کرے گا۔ ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے دماغ گھومے گا کہ فضول قسم غلط قسم کی باتیں کرے، نہ عقل پر کوئی اثر پڑے گا، نہ دماغ پر کوئی اثر پڑے گا۔ آدمی پیتا جائے گا، نشے کا اور ہذیان اور بکواس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس شراب میں مزہ ہی مزہ ہے، نشہ نہیں ہے کہ نشے میں آ کر کے انسان کچھ کا کچھ کرنے لگے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، آمد و رفت جاری رہے گی، قاصرات الطرف عین، خوبصورت، غوری، چمکدار، بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، زندگی میں کسی مرد پر ان کی نگاہ نہیں اٹھی ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ ان کو شرافت عطا کیا ہے۔ آنکھیں ان کی بڑی ہوں گی، رونق ہوگی، اور اتنی خوبصورت ہوگی کأنہن بیض مکنون، گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ کہا جاتا ہے، بہت سارے اہل علم کہتے ہیں یہاں انڈے سے مراد شتر مرغ کا انڈا ہے۔ کہتے ہیں شتر مرغ کا انڈا جو ہوتا ہے اس کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا کلر سفیدی کے ساتھ اس طرح سے دوسرے کلر کی ملاوٹ ہوتی، اتنی چمک، اتنی دمک، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ بھی جنت میں، یعنی حوروں کے چہرے کی چمک دمک جو ہوگی، ان کا حسن جمال، ان کی خوبصورتی جو ہوگی، رونق، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ شتر مرغ انڈا دیتا ہے تو انڈے کو اپنے اندر رکھتا ہے، نہ دھول، نہ مٹی، نہ گندگی، ہوا سے کوئی چیز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ایسے روشن اور چمکدار حسن و جمال والی عورتیں ان کے پاس بیٹھی ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے سے
باتیں کرتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، جنت میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے مواجہہ ہے، باتیں کر رہے ہیں، حور و غلمان ہر قسم کی خدمت کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، آپس میں سارے لوگ بیٹھے رہیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب جنتی جو بیٹھے ہیں آپس میں دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ملاقات زیارت کر رہے ہیں، خاندان ہی اتنا بڑا ہوگا تو اس میں سے ایک کہیں گے جنت میں بیٹھے کان لی قرین، میرا ایک بڑا اعلی درجے کا دوست تھا، قال قائل منہم، جنتیوں میں سے ایک جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا میرے ملاقات و کرنے والوں میں ایک میرا قرین تھا، بڑا ہی دنیا میں دوست تھا، بڑا ساتھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قال قائل انی کان لی قرین، بڑی تعریف کرے گا، میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ساتھی تھا، پڑھنے کا، گاؤں کا، ملنے جلنے کا بہت سارا تعارف کروائے گا، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب اس طرح سے اپنے قرین ایک دوست کو یاد کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوگا بھائی میرا ایک دوست تھا پتہ نہیں کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے، کہیں گے هل انتم مطلعون، قال قائل منهم انی کان لی قرین، یقول کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ یعنی کس کی تصدیق؟ جنت کی، جہنم کی، اللہ تعالیٰ کے توحید کی، نبی کی تصدیق کرتے ہو، یعنی ایمان والا ہے۔ دوست قرین برابر پوچھتا رہتا تھا آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ رسول کو مانتے ہیں، آپ جنت و جہنم کو مانتے ہیں، اخلاقی طور پر بہت اچھا ہے، ایمان والے سے ملتا رہا، دوستوں کے ساتھ ملتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اور بار بار یہی باتیں کرتا، آپ تو ماشاء اللہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور آپ کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا، لیکن ایمان نہیں لاتا رہا۔ جب اپنے ہم نشینوں سے کہے گا کہ ہمارا ایک قرین تھا اور اس طرح سے ہم سے باتیں کرتا تھا، تو پہنچ جائیں گے فرشتے، جا کے کہیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے جس قرین کو، جس ملنے جلنے والے کو، دوست کو دیکھنا چاہتے ہو، جسے یاد کر رہے ہو؟ تو کہے گا ہاں بالکل دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیں کیسا ہے وہ۔ اب یہ قرین دونوں ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی، لیکن زیادہ لوگ یہی کہنا قرین انسان تھا لیکن مومن نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیا آپ اپنے قرین کو، اپنے ساتھی کو جو آپ سے ملتا جلتا تھا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہے گا ہاں۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے، چلو تم کو تمہارے دوست سے ملا کے لاتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، ایک نہایت خطرناک جہنم میں آگ کا کنواں ہوگا، کھڈا ہوگا، بڑا سا کنواں ہوگا، اور اسی میں وہ جلتا ہوگا۔
اس ایمان والے سے کہا جائے گا اپنے جس دوست کو دیکھنا چاہتے تھے یاد کر یہ دیکھو جہنم کے گڈھے میں جل رہا ہے فطلع وہ جھانک کر کے دیکھے گا فرآہ فی سواء الجحیم تو جہنم کے گڈھے میں وہ جلتا ہوگا. یہ ہے اس کا انجام. قال تاللہ ان کنت لتردین تو وہ مسلمان ایمان والا جو کامیاب ہوا ہے جنت میں ہے اپنے دوست کو ڈھونڈ رہا تھا اور دیکھا جہنم میں جل رہا ہے. قال تاللہ تب یہ کہے گا دوست جنتی اللہ کی قسم تیرا انجام دیکھ کر کے مجھے تیری بات یاد آ رہی ہے. اللہ کی قسم اگر میں تیری بات کرتا تو تم مجھے بھی ایسے ہی جہنم کے کھڈے میں لے کے جاتا لیکن میں نے تیری بات مانی نہیں. تاللہ ان کنت لتردین اللہ کی قسم اگر میں نہ بچتا تو مجھے بھی تو اس طرح سے ہلاکت میں ڈال دیتا. پھر کہتا ہے وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ہم تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری فتنے سے اس نے ہم کو بچایا. ایسی ایسی عقلی دلیلیں سنی سنائی باتیں تو پیش کر رہا تھا. اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو مجھ کو بھی اپنی طرح تو بنا دیتا لیکن میرے رب نے ہم پر بڑا کرم کیا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اگر میرے رب کا فضل و کرم اور میرے رب کا انعام ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہمیں بھی گمراہ کر ڈالتا اور آج میں بھی تیرے ساتھ اسی جہنم میں جلتا ہوتا. یہ جواب دے گا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی کیا ہم دنیا میں ایک مرتبہ مر چکے تو کیا وہی موت ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا ہم دوبارہ پھر مریں گے؟ اللہ اکبر. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی بھائی موت کا مزہ ایک ہی مرتبہ چکھنا تھا ہمیں اور دنیا میں چھپ چکے ہیں. وما نحن بمعذبین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو بچا لیا. بعض روایتوں میں آیا کہ ان نیک لوگ جو ہوں گے ایک سوال کریں گے افنحن بمیتین کیا ہم لوگ مر چکے ہیں تو کیا وہی ایک موت آ چکی ہے بس وہی کافی ہمارے لیے؟ وما نحن بمعذبین اور ہم کو اب عذاب سے بچا لیا گیا تو عذاب سے بچے رہیں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم واقعی یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے. پھر لمثل ھذا فلیعمل العاملون لمثل ھذا چاہیے کہ عمل کرنے والے انہی چیزوں کی عمل کریں جو دنیا میں ہم کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں بعض روایتوں میں آیا کہ وما نحن بمعذبین ہمیں اب تکلیف اور عذاب تو نہیں ملے گا اور موت نہیں آئے گی ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے. تو جنتیوں کو ایک ٹینشن ہوگا کہ ایسا نہ ہو موت آ جائے
پھر ہمارا یہ مزہ ختم ہو جائے۔ تو صحیح روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو اکٹھا، سارے جنتی اکٹھا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک بڑا سا دمبا لائے گا، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا معلوم ہے یہ کون ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ دمبا نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گے تم لوگ موت سے ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہاں ایک فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو کبھی موت آ جائے، ہم مٹ جائے، مزہ اور جنت کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، یہی سوچ رہے تھے ہم لوگ۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ دمبا جو ہے تم تمام اہل جنتیوں کی روح ہے، جان ہے، روح ہے، موت ہے، موت ہے، اور جو اس دمبے کے شکل میں لائے ہیں دیکھو ہم اس تمہاری موت کو موت دے دیتے، ذبح کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنتیوں، مرنے کا ٹینشن نہ لو، لا موت فیہا، جنت میں دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جہنم میں تمنا کرتے رہیں کاش موت آ جاتی تاکہ اس عذاب سے بچ جاتے، چیخیں گے، چلائیں گے، موت مانگیں گے۔ اس سمجھ رہے تھے دنیا میں موت آئی، دنیا کی پریشانی سے بچ گئے، سوچتے تھے موت آ جائے تاکہ حشر کی پریشانی سے بچ جائیں۔ جب یہ سوچیں گے تو اللہ رب العالمین ایک دمبا لائیں گے اور اہل نار جہنمیوں سے کہیں گے اے جہنمیوں تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کر رہے تھے، مر جائیں گے تو جہنم کی آگ سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ اللہ فرمائے دیکھو یہ دمبا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے جس موت کی تمنا کرتے وہی موت ہے اور وہیں ذبح کر دے گا اللہ، اور فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہاری موت کو موت دے دیا، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ یہ ساری کامیابی بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ عمل کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی بڑی زبردست نصیحت ہے۔ اگر انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، حساب کتاب میں کامیابی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان ایمان والوں نے جیسے محنت کی تھی، عمل کیا تھا، ویسے ہی اعمال تم بھی کرو۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جنت حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح سے عمل کریں جس طرح سے انہوں نے عمل کیا تھا۔ یعنی جن جنتیوں کا جہاں تذکرہ ہوا آیت نمبر جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 سے کیا ہے، الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین۔ یہاں سے لے کر کے اللہ نے جو عمل کا تذکرہ کیا ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یہ اللہ نے فرمایا آخرت پر ایمان رکھنے والے یہ عقل مندوں کو چاہیے
فلیعمل لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین سے نوازا ہے، آخرت پر، جنت و جہنم پر، حساب کتاب پر ایمان ہے، تو اس کو چاہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس طرح سے عمل کرے، وہ ایسا عمل کرے جیسے ان جنتیوں نے عمل کیا تھا. آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے. ہم جنت فری میں چاہتے ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں کہ ہاں فلاں بزرگ کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ فرماتے جنت میں جانا ہے تو لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے عمل کرنا چاہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، انسان کو یہ کہ اس طرح سے وہ عمل کرے. رب العالمین نے جہنم، اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بڑی بہترین نصیحت کی وہی لمثل ھذا فلیعمل العاملون. نیک عمل کرنے والوں اور جنت حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح سے عمل کریں جس طرح سے ان قرآنی آیات میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر ہے، یعنی یہ جنت میں لوگ گئے، اذالک خیر نزلا، کیا ٹھکانے کے لیے، عیش و عشرت اور بہترین میزبانی کے لیے یہ بہتر ہے جو لوگوں نے عمل کر کے جنت حاصل کی، ام شجرۃ الزقوم، یا وہ ان کے عمل اچھے ہیں جو گناہوں برائیاں کیے اور جہنم کے اندر زقوم کا پھل کھا رہے ہیں. ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت کھانے والے وہ اچھے ہیں. زقوم کیا ہے؟ یہ اہل نار کا ایک درخت ہے جہنم کے سینٹر میں، اس کو زقوم کہا جاتا ہے. اس کا پھل بڑا کانٹے والا، بڑا زہریلا ہوگا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا اللہ نے. احادیث نبویہ میں بڑی تفصیل موجود ہے. جہنمی جب پانی پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا خون اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی یا کھولتا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا. اس کو پئیں گے، اتڑیاں سڑ کر کے کی نیچے کے راستے سے زمین پر گر جائیں گے. اسی طرح سے جب کھانا مانگیں گے تو ان کو زقوم کا پھل دیا جائے گا. اور زقوم کا پھل ایسا کانٹوں والا خطرناک ہے، اتنا زہریلا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زقوم کا ایک قطرہ رس زمین پر گر جائے تو قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کی غذا جو ہے زہریلی ہو جائے. کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جن کی جہنم میں غذا یہی زقوم کا پھل ہوگا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے تو فرمایا اذالک خیر، یہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے جو لوگ اتنی اعلیٰ درجے کی جنت میں گئے، آیا ان کی غذا بہتر ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ملا. ان کو جو اس وقت جنت میں یہ بہتر ہے یا ان لوگوں کا ٹھکانہ جو جہنم میں جائیں اور جن کی غذا زقوم ہوگی. کیا دونوں
ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، جنتیوں کو ہم نے جو کچھ دیا میزبانی کی وہ بہتر ہے یا نافرمانوں کے لیے زقوم کا درخت وہ بہتر ہے؟ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں آتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔